السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نالج ایجوکیشن۔ میں آج کی اس ویڈیو میں سوشل اسٹڈی کی بک کا 10واں باب ہے جو میں ڈسکس کروں گی۔ آج کے ہمارے اس لیسن کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سبق میں پڑھیں گے۔ تو چلیں میں ریڈنگ کرنی سٹارٹ کرتی ہوں۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول میں مطابق 20 اپریل 571 کو شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ ایک معزز قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 6 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد یعنی بےحد تعریف کیا گیا یہاں پہ محمد بےحد تعریف کیا گیا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا۔ عربوں میں رواج تھا کہ بچوں کی ابتدائی پرورش کے لیے انہیں گاؤں کی عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ یہ خواتین ان بچوں کی نگہداشت کرتی تھیں۔ اس طرح انہیں گاؤں کی صحت بخش غذا ملتی تھی اور خالص عربی زبان بھی انہیں آنے لگتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو سعید قبیلے کی ایک خاتون بی بی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بےحد چاہتی تھیں اور محبت اور شفقت کے بہترین ماحول میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی پرورش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ بی بی حلیمہ کے پاس گزارا اور پھر واپس مکے میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ گئے۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے، جیسے کہ 12 ربیع الاول میں پیدا ہوئے، جو ہم مناتے ہیں نا 12 ربیع الاول، ٹھیک ہے، اس میں پیدا ہوئے اور 20 اپریل کو شہر مکہ میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک معزز قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم سے تعلق تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قبیلہ تھا جن سے یہ تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے، خاندان بنو ہاشم، ٹھیک ہے، قریش کے خاندان سے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی والدہ کے نام یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی والدہ کا نام کیا تھا، بی بی آمنہ نام تھا ان کی والدہ کا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بی بی حلیمہ نے ان کو پالا تھا، ان کی پرورش کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 6 سال کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہنے لگے۔ 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بھی فوت ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے اپنے ذمے لے لی۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بڑے ہوئے تو بھیڑوں اور اونٹوں کے گلے کی نگہداشت کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بےحد دیانت دار اور امانت دار تھے۔ اسی بنا پر اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق یعنی سچے اور الامین دیانت دار یا امانت دار کہنے لگے۔ آپ کی دیانت اور امانت کے بارے میں سن کر مکے کی ایک معزز اور دولت مند خاتون حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے کاروبار کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دی۔ ملک شام کے پہلے تجارتی سفر میں آپ کی دیانت داری کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو توقع سے کہیں زیادہ منافع ملا۔ آپ کی دیانت اور سچائی کے باعث حضرت بی بی خدیجہ اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے آپ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ آپ نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ تو اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر وہ اس کے بعد
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہنے لگے تھے، ٹھیک ہے۔ 2 سال بعد ان کے جو دادا تھے نا وہ بھی فوت ہو گئے۔ پھر ان کی پرورش ان کے چاچا ابو طالب نے کی، اپنے ذمہ لے لی، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بڑے ہوئے تو بھیڑوں اور اونٹوں کے گلے کی نگہداشت کرنے لگے۔ پھر وہ ان کو یعنی کہ بھیڑوں اور اونٹوں کی نگہداشت انہوں نے شروع کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو تجارت کا پیشہ اختیار کیا انہوں نے۔ پھر انہوں نے تجارت کرنی شروع کی، ٹھیک ہے، جیسے کہ کاروبار کرنا، کام کرنا انہوں نے اسٹارٹ کیا۔ پھر تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ بہت دیانت دار، ایمانت دار تھے۔ اس بنا پر لوگ انہیں ایمانت دار انسان کہتے تھے۔ ان کا کیا نام تھا، ان کو کیا کہتے تھے؟ الصادق، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے الصادق اور الامین کہتے تھے۔ الصادق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچا، سچے، ٹھیک ہے، اور الامین کا مطلب ہے دیانت دار یا ایمانت دار، ٹھیک ہے۔ یہ اس نام سے پکارنے لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ وہ بہت ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی سچے اور ایماندار انسان تھے، اسی لیے، ٹھیک ہے۔ تو آگے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پھر حضرت بی بی خدیجہ جو ہے نا اپنے کاروبار کی ذمہ داری رسول پاک کے اوپر سپرد کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت سچے ایماندار انسان تھے۔ تو پھر اسی طرح حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ رسول پاک جو ہے وہ بہت ہی اچھے انسان تھے، ان کے کام بہت اچھے تھے، بہت ایماندار انسان تھے، بہت نیک تھے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں اس دنیا میں، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ پھر ان کی یہی اچھائی، ایمانداری دیکھ کر پھر حضرت خدیجہ نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا تھا، جبکہ وہ حضرت خدیجہ جو تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بھی کافی بڑی تھی اور وہ بیوہ بھی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے رسول پاک نے ان کو سہارا دینے کے لیے ان سے شادی کر لی، اور شادی سے انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے شادی کا پیغام قبول کر لیا۔ رسول پاک جو تھے نا وہ حضرت خدیجہ کو بہت پسند آئے، تو اس لیے انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں سنا، ان کو دیکھا، ٹھیک ہے، وہ پسند آئے تو پھر انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اہل مکہ بتوں کو پوجتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے اور چوری کرتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے اور جوا کھیلتے تھے۔ معمولی باتوں پر وہ آپس میں لڑ پڑتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے۔ لڑکی کی ولادت پر وہ بہت ناخوش ہوتے تھے اور اکثر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان برائیوں سے سخت نفرت تھی۔ آپ ہرا نام کے ایک غار میں جو مکے کے قریب ہی ہے جا کر یاد الہی مصروف ہو جاتے تھے۔ ایک دن اس غار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی چند آیات لے کر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پاک نے آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا ہے۔ یہ نزول وحی کا آغاز تھا۔ اس کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ وہ غلط عقائد کو ترک کر دیں، یعنی کہ غلط جو ان کے یقین ہے نا ان کو ختم کر دیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بتوں کے بجائے ایک اللہ کی عبادت کریں۔ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کریں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خدا ہے، اور اس کے بجائے کسی بتوں کی عبادت نہ کریں۔ آپ خدا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، وہ ہمارا خدا ہے، اس کی عبادت کریں، ٹھیک ہے، اس کے وہ اپنے خدا کے اللہ تعالیٰ کے سجدے کریں، اس پر خدا پہ ایمان لائیں، اپنے خدا پر، ٹھیک ہے۔ آپ کے اس اعلان پر اہل مکہ بے حد ناراض ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے قریبی رشتہ دار بھی آپ کے دشمن ہو گئے۔ کفار کے ہاتھوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے ساتھیوں نے بے حد تکلیف اٹھائی۔ ایک دن اللہ پاک کا حکم آیا کہ آپ شہر مکہ سے شہر مدینہ چلے جائیں۔ اس عمل کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو
تو یہاں پہ آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دن اللہ پاک کا حکم آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسے کہ ان پر وحی نازل ہوتی تھی نا رسول پاک کے پاس، وہ ایک پہاڑ تھا جیسے کہ غار حرا، وہاں پہ بیٹھ کے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے. تو وہاں پر ان کو وحی نازل ہوتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ پیغام لے کر آتے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ یہ شہر مکہ سے شہر مدینہ چلے جائیں. تو پھر ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانے کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا سفر کو ہجرت کہتے ہیں. تو جیسے کہ یہاں پر پیچھے میں آپ کو سوری میں نے مس کر دیا بتانا، جیسے کہ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا نا، تو اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ اس وقت ایسا حالات ہو گئے تھے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اتنی جہالت ہو گئی تھی کہ وہ ایک زمانۂ جہالیت، اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ زمانۂ جہالیت کہتے ہیں. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. اس وقت اتنی جہالت تھی کہ ظلم و ستم، قتل و غارت سب عام تھا، لوگوں کو اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، اور بیٹیوں کی پیدائش پر ناخوش ہوتے تھے لوگ، بیٹی پیدا کرنے کو غلط سمجھتے تھے، بے شرمی سمجھتے تھے اپنے تم، وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب بالکل پسند نہیں تھا، تو انہوں نے اس جہالت کو ختم کیا، ٹھیک ہے. ان پر پھر وحی نازل ہوتی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم آتا، وحی نازل ہوتی تھی، وحی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اس طرح پھر جہالت کو ختم کیا تھا. تو چلے آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پر لکھا ہے، مدینے میں اسلام تیزی سے پھیلا اور جلد ہی مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی. نبی اکرم نے مدینہ شریف میں ایک مسجد بنائی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں. تو جب وہ مدینے میں وہ گئے، تو یہاں پر جیسے لکھا ہے نا، جب وہ مدینے چلے جائیں ان کو حکم ہوا، جب وہ مدینے گئے تو وہاں پر اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ایک مسجد بنائی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا مسجد نبوی، ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھا ہے، دشمنان اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا. تو دشمنان اسلام یعنی کہ جو اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے رسول پاک کو مدینے میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا. ہجرت کے دوسرے سال ہی کفار نے ایک بڑی فوج جمع کر کے مدینے پر حملے کا ارادہ کیا اور بدر کے مقام پر مقابلہ ہوا. اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی. اس کے بعد بھی کفار مکہ نے مدینے پر حملے کیے، لیکن اسلام کے دشمنوں کو شکست ہوئی. تو جو کفار ہیں انہوں نے مسلمانوں پہ حملے کرنے شروع کیے. تو اس وقت کیا ہوا نا کہ جب کفار جو مکہ ہے نا، جو وہاں پہ کافر رہتے تھے مکہ میں، وہ جو تھے مدینے پر جنہوں نے حملہ کیا تھا، جو وہ مسلمانوں پہ حملہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر لکھا ہے، کفار مکہ نے مدینے پر حملے کیے لیکن اسلام کے دشمنوں کو شکست ہوئی، ان کو ہار حاصل ہوئی، ٹھیک ہے، ان کو ہار ملی اسلام کے دشمنوں کو، ٹھیک ہے. اب یہاں پر پڑھتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے اور جو کچھ میسر آ جاتا وہ کھا لیتے تھے. اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. آپ نہایت رحم دل تھے اور ہر ایک سے حسن سلوک فرماتے تھے. آپ کو بچوں سے بے حد پیار تھا اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے. آپ غریبوں اور ناداروں کی مدد فرماتے تھے. آپ اپنے پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتے اور ان کو عزت دیتے تھے. تو 63 برس کی عمر میں 12 ربیع الاول 11 ہجری مطابق 632 کو آپ نے وصال فرمایا، یعنی کہ انہوں نے 48 برس کی عمر میں 12 ربیع الاول 11 ہجری کو انہوں نے وصال فرمایا، ٹھیک ہے. جس مہینے میں وہ پیدا ہوئے تھے نا، اسی مہینے میں وہ فوت بھی ہوئے تھے، ٹھیک ہے. ان کی ایج کیا تھی؟ 63 سال ان کی عمر تھی 12 ربیع الاول، ٹھیک ہے. تب ان کی وہ وفات پا گئے تھے، ٹھیک ہے، وفات پا گئے تھے، ٹھیک ہے.
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر سچے دل سے عمل کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ تو پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے جو کچھ یہاں پہ پڑھا ہے نا، جیسے کہ اس سبق میں ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے، جیسے کہ وہ سچے اور ایماندار انسان تھے، ان کی جو عادات ہیں، ان کی جو تعلیم ہے جو انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو سنواریں، ٹھیک ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ٹھیک ہے، اور ان کی زندگی کو ہم دیکھیں وہ کیسے رہتے تھے، وہ کتنے سچے ایماندار انسان تھے، ہم بھی ان کی طرح ہم رہیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، ٹھیک ہے، اور ان کی دی ہوئی تعلیمات پہ ہم عمل کریں، ٹھیک ہے، ہم بھی ایک اچھے اور اچھے انسان بن کر رہیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے، دنیا میں بھی ہم عزت پائیں، کامیابی پائیں، ٹھیک ہے، اور آخرت میں بھی۔ اب سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب یہاں پر موجود ہے۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 کو شہر مکے میں پیدا ہوئے۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ وہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کو، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ کوشچن ہے، اہل مکہ آپ کو الصادق اور الامین کیوں کہتے تھے؟ تو جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ان کو اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور امین اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ بہت ہی سچے اور ایماندار انسان تھے، اس لیے۔ اب تیسرا کوشچن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم کی مخالفت کفار مکہ نے کیوں کی؟ تو انہوں نے مخالفت اس لیے کی کیونکہ انہوں نے اسلام پھیلانا تیزی سے شروع کیا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو لاتے تھے۔ تو یہ جیسے کہ آپ نے وہاں سے لے کر دیکھیں، آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے دشمنی کی۔ ہم یہاں پہ لکھتی ہیں سرگرمیاں۔ پیراگراف نمبر 7 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دی گئی ہیں، ان میں سے ہر ایک پر آپ کس طرح عمل کرتے ہیں؟ تو یہاں پر پیراگراف نمبر 7 میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات دی گئی ہیں نا، ان میں سے ہر ایک پر آپ کس طرح عمل کرتے ہیں؟ ان کی جو 7واں جو پیراگراف ہے نا، اس میں جو رسول پاک کی جو تعلیمات دی گئی ہیں نا، تو ان میں سے آپ ان کی کن تعلیمات پر آپ عمل کرتے ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اب دوسرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ زندگی بسر کرتے تھے، ان کی زندگی میں سے آپ اپنی زندگی کو سادہ بنانے کے لیے کوئی طریقہ منتخب کیجیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے۔ ایسی کوششوں کا ریکارڈ اپنی ڈائری میں محفوظ کیجیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ نے یہ سارا ریکارڈ بنا کے اپنی ڈائری میں لکھنا ہے۔ اب یہاں پر عملی کام ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے، سعودی عرب کے نقشے میں مکہ اور مدینہ تلاش کیجیے۔ جو سعودی عرب کا جو نقشہ ہے نا، کہیں سے آپ وہ نقشہ دے کر اس میں سے آپ نے مکہ اور مدینہ تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ پوائنٹ ہے، اپنے اسکول میں عید میلاد النبی منائیے، کسی عالم دین کو بلائیے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات مبارکہ پر تقریر کریں۔ تو یہاں پر لکھا ہے، اپنے اسکول میں جیسے کہ استاذہ کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اپنے اسکول میں عید کے جو عید میلاد النبی کا دن ہوتا ہے نا، 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے، کسی عالم دین جو جیسے کہ کوئی عالم دین جو ہوتے ہیں جو دین کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کو آپ نے وہاں پہ بلانا ہے تاکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی حیات طیبہ تعلیمات مبارکہ کے بارے میں تقریر کریں، ان کے بارے میں بتائیں۔ چلیں، آج کا سبق ہوا ہے کمپلیٹ۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ایسی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔